السلام علیکم ویورز، ناول 9 ایپیسوڈ نمبر 14۔ نہ جانے کس بہر دلکش نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی، خود کو زمان کی باہوں میں قید پایا۔ وہ کرب سے پھر رونے لگی۔ یہ کیا اس کا خواب تھا جو زمان نے ہی توڑ دیا تھا؟ اس مدھم سی کھلی آنکھوں سے اس نے زمان کو دیکھا اور اس سے الگ ہونے کی کوشش کرنے لگی، جس پر زمان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ خوشی سے اس کا چہرہ تھامنے لگا جب دلکش نے اس کے ہاتھ ہٹا دیے اور کمزوری کے باوجود اس سے الگ ہو گئی۔ اب میں تمہاری کچھ نہیں لگتی، مجھے گھر جانا ہے، دلکش رک رک کر بول رہی تھی۔ میری جان، تم اپنے گھر ہو، یہ تمہارا گھر ہے، میں تمہارا ہوں۔ زمان، تم نے مجھے، وہ کہتے پھر رک گئی۔ رونے کی شدت میں وہ گرنے والی تھی جب زمان نے اس کو تھام لیا، دونوں ہاتھوں میں اس کو اٹھا کر واپس بیڈ پر لے آیا۔ تم میری وائف ہو دلکش، میں نے تمہیں ڈیورس نہیں دی۔ یار تم کیسے سوچ سکتی ہو میں تمہیں چھوڑوں گا؟ زمان اس پر جھکا، اس کو نارمل کر رہا تھا، پر وہ ہر حال میں یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ہاں، تم نے سوچا بھی کیسے؟ زمان اس کے گریبان پکڑ کر نم آنکھوں سے اس کو دیکھ کر بولی۔ دلکش میری جان، ایسا نہیں ہے۔ زمان تم نے واقعی میری جان لے لی۔ وہ کروٹ بدل کر بستر پر روتی رہی۔ زمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس طرح سب ٹھیک کرے۔ دلکش کا رونا اس کو مزید پریشان کر رہا تھا، وہ اس کو روتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دلکش میری جان، بات کو سمجھو، ویسا کچھ نہیں ہے، تم کیوں اپنی طبیعت خراب کر رہی ہو؟ زمان اس کی کروٹ کا رخ اپنی جانب کر کے پیار سے اس کے بال ٹھیک کر رہا تھا۔ کتنا آسان ہے نا زمان، کوئی کچھ بولے تم 2 منٹ نہیں لگاؤ گے مجھے چھوڑتے ہوئے۔ تمہیں یہ سب کرنا تھا، تم مجھ سے نکاح ہی نہ کرتے۔ دلکش نم آنکھوں سے بولی تو زمان نے اس کے باہوں میں بڑھ لیا۔ وہ چاہ کر بھی اسے الگ نہیں ہو پائی۔ مسز زمان، ہم نے لڑائی میں اپنی فرسٹ نائٹ سپوائل کر دی، اب جو پل باقی ہیں دن ہونے تک وہ تو میرے نام کر دو۔ زمان اپنی باہوں کا گھیرا دلکش پر تنگ کرتا گیا۔ وہ تل ملا اٹھی، چاہ کر بھی زمان سے دور نہ ہو سکی۔ تمہارے لیے تیار ہوئی مہندی زیور کس کے لیے تھا؟ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ میری جان، وہ پراپرٹی کے پیپرز تھے، میں نے اپنا گھر، زمین اور باقی 2 کروڑ کے اثاثے تمہارے نام کر دیے ہیں۔ وہ اس کے پیپرز تھے، یہ دیکھو اس کی کاپی میرے موبائل میں ہے۔ زمان نے اس کو باہوں میں لیے موبائل سے پیپرز دیکھے، وہ دلی طور پر تھوڑا سکون میں آئی۔ دلکش شادی مذاق تھوڑی ہے، 2 منٹ میں نکاح اور 3 منٹ میں طلاق۔ میں خود کو مار سکتا ہوں پر تمہیں کبھی الگ نہیں کر سکتا، یقین کرو۔ زمان دلکش کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، اب لڑائی بند کرتے ہیں، تمہاری میڈیسن دی تھی وہ کھا لو۔ زمان بیڈ سے اٹھا اور اس کی میڈیسن نکالنے لگا۔ دلکش کو اس کی باتوں پر یقین تھا، پر جو ہوا وہ اتنا اچانک تھا، وہ سنبھال نہ پائی۔ ایک نظر زمان پر ڈالے وہ اس کی حالت سمجھ رہی تھی، سو بنا ضد کیے اس نے میڈیسن لے لی۔ مجھے چینج کرنا ہے، زمان سے نظریں چرا کر وہ ہولے سے بولی۔ کیوں؟ زمان اس کو دیکھ کر بولا۔ کیا مطلب کیوں؟ چپ رہا ہے، اتنا باری ہے، کب تک اسی میں رہوں؟ دلکش ڈریسنگ کے پاس بالوں سے پنگ سے نکالنے لگی۔ جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ رائٹ سائڈ پر تمہارے کپڑے ہیں، شادی سے پہلے مجھے جو اچھا لگتا تھا وہ تمہارے لیے خرید لیتا تھا، تم ان میں سے کچھ پہن لو۔ زمان نے بجھے سے لہجے میں کہا اور کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دلکش نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ ابھی تک شیروانی والی شلوار قمیص میں تھا، بازو پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، بال بکھرے تھے، وہ خاصا پریشان لگ رہا تھا۔ دلکش کا دل کیا وہ سب ناراضگی ختم کر کے اس کو تھام لے، وہ زیادہ دیر زمان سے دور رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی وہ خود کو دیکھ رہی تھی، اتنا تیار خود کو اس عروسی لباس میں، وہ صرف زمان کے لیے تھی، پر خود ہی اس کو دور کر رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی جس پر وہ ضد کر رہا تھا ابھی تک اس کو دکھائی نہیں تھی، اس کو اب زمان کے چپ ہونے پر غصہ آ رہا تھا۔ زمان، اس نے الجھ کر اس کو آواز دی۔ ہاں، وہ اس کو بنا دیکھے بولا۔ یہ بیگ سے پنس کھول دیں گے، میرا ہاتھ نہیں جا رہا، وہ مدھم سا بولی۔ زمان کے چہرے پر مسکان چھائی، وہ سنجیدہ سا ہو کر اٹھا اور اس کے پاس چلا آیا۔ دلکش کے سارے بال اس کے کندھے پر رکھ کر وہ پیچھے کی پنس کھولنے لگا۔ چپ چاپ زمان نے بالوں سے ساری پنس نکال کر ڈریسنگ پر رکھ دی۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت کس قدر سکون دے رہی تھی دلکش کو، اپنا غصہ ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے بالکل پیچھے تھا، اگر پلٹتی تو اس کے سینے سے جا لگتی۔ زمان اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا اور آگے ہوا تو دلکش نے سائڈ پلٹی اور سیدھا زمان سے جا لگی۔ زمان نے اس کو اتنا پاس پایا تو اپنے ہونٹ دلکش کے ماتھے پر رکھ دیے۔ وہ جھکا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ اتنا جرم نہیں تھا جتنی تم سزا دے رہی ہو مسز زمان، پر چلو جب تک تم خود میرے پاس نہیں آتی میں تم پر اپنے شوہر ہونے کا حق معاف کرتا ہوں، لیکن پاس آنے میں اتنی دیر مت کرنا کہ میرے صبر سے جان نکل جائے۔ مزید اپنے زمان کا امتحان نہ لو، زمان کہہ کر اس کی گالوں پر پیار کر کے باتھ روم میں چلا گیا۔ دلکش وہاں ہی جمی اس کے لفظوں کی گرمی اور اس کا لمس محسوس کرتی رہی۔ اب مشکل اور بڑھ گئی تھی۔ زمان باتھ روم سے باہر آیا تو وہ بلو کلر کا سوٹ لے کر اندر داخل ہو گئی۔ ملک شہزاد نے پولیس کو کال کی ہوئی تھی، تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے باہر تھا۔ پولیس کو سارا سچ بتا کر اس نے دوسرے کمرے کی چابی ان کو دے دی۔ پولیس نے سلیمہ اور عائشہ کو حراست میں لے لیا۔ بھائی صاحب میری بات سنو، کسی نے آپ کو غلط بتایا ہے، سلیمہ جاتے ہوئے بولی۔ اپنی گندی زبان سے میرا نام مت لو، تم کھا گئی میرے گھر کو، میری خوشیاں تباہ کر دی، تمہارے پیچھے لگ کے میں نے 2 پیار کرنے والے میاں بیوی کو طلاق۔ ملک شہزاد بے حد دکھی تھا، تسلیم سر دیکھ کر اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہ کر پائی۔
ملک شہزاد نے چوری اور تمام باتوں کے بیان دے کر سلیمہ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ نومی موقع پر پہنچا۔ اس نے نکاح نامہ دکھا کر ظاہشہ کو اپنے ساتھ جانے اور پولیس سے رہائی کروا دی۔ ظاہشہ کو پہلی بار نومی اچھا لگا۔ ملک شہزاد الٹے قدموں طاہر کے گھر کی طرف بڑھا۔ دروازہ بجایا تو طاہر نے کھولا۔ سامنے بڑے بھائی کو دیکھ کر وہ کچھ نہ سمجھ پایا۔ طاہر مجھے معاف کر دو یار، میں نے بہت زیادتی کی تمہارے ساتھ۔ سلیمہ کھا گئی ہمارا رشتہ، میں اس کی باتوں میں آ کر اپنے خون کے رشتے سے بدگمانیاں مول لی، مجھے معاف کر دو۔ اپنی انا آکر میں نے دلکش اور زمان کو الگ کر دیا۔ طاہر مجھے معاف کر دو، میرے سے گناہ ہو گیا۔ ملک شہزاد روتا ہوا طاہر کے گلے لگ گیا۔ اس نے اپنی ہر غلطی کی معافی مانگ لی۔ طاہر نے بھی اس کو ساری کہانی سنائی، اس کا پچھتاوا کم کیا، وہ ابھی تک شرمندہ تھا۔ دلکش واپس روم میں آئی تو اس نے بغور کمرے کو دیکھا۔ چاروں طرف گلاب ہی گلاب تھے، ہر چیز سجی ہوئی تھی۔ تھوڑا چل کر آگے ہوئی تو زمان بیڈ کے ایک طرف کونے میں سویا ہوا تھا۔ دلکش چلتی اس کے پاس آ گئی۔ تم سے محبت اتنی ہے زمان کے الگ ہونے کا سوچ نہیں سکتی، پر تم پر غصہ اتنا ہے کہ خود سے نفرت ہو رہی ہے۔ تم نے کوئی راہ نہیں چھوڑی، مجھے اتنا پیار کیا، میں ایک سیکنڈ تم سے الگ ہونے کا سوچوں مجھے سانس نہیں آتی، اور تم نے وہ زمان کے پاس بیٹھی اسے باتیں کر رہی تھی۔ اس کو سویا دیکھ کر وہ تھوڑا سا جھکی اور اپنے نازک ہونٹوں سے زمان کی گالوں پر نشان دے کر پیچھے ہو گئی۔ اس پر کمبل ڈال کر وہ ایک طرف لیٹ گئی۔ یہ جو کچھ پل تھے صبح ہونے میں وہ ختم نہیں ہو رہے تھے۔ دلکش زمان کے پاس ہو کر بھی دور تھی، کروٹیں بدلتی رہی، پھر زچ کر قریب ہوتی زمان کے بالکل پاس آ گئی۔ اس کا بازو اٹھا کر پاس لیٹ کر اس نے زمان کو ہگ کر لیا اور سو گئی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ ٹن ٹن کی آواز پر زمان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل بند کیا، آنکھیں کھولی تو مسل کر فلم دیکھنے لگا۔ دلکش اس کی باہوں میں تھی، اس کا ایک ہاتھ زمان کی شرٹ کے گریبان میں تھا، دوسرا کندھے پر۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ زمان کے اٹھنے پر ہوئی حرکت پر وہ اور پاس ہو گئی۔ اف یہ لڑکی جان ہے میری، مجھ سے لڑائی بھی کرنی ہے اور دور بھی نہیں رہنا، پر میری غلطی ہے یار جو تمہیں اتنا ہرٹ کیا۔ دلکش آئی ایم سوری۔ زمان نے اس کے بالوں پر پیار کیا اور واپس لیٹ گیا۔ اپنی کمر پر گرفت کو محسوس کرتے اس نے آنکھیں کھولیں تو زمان اتنا پاس تھا جتنا وہ اس کو دیکھنا چاہتی تھی۔ اپنا ہاتھ اس کی شرٹ سے ہٹا کر وہ اٹھانا چاہتی تھی، پر زمان نے نیند میں اس کو مزید پاس کر لیا تھا۔ اس سے پہلے وہ غصہ ختم کر کے اپنے آپ کو اس کو سونپ دیتی۔ دلکش نے جھٹ سے خود کو الگ کیا۔ زمان کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے آدھی سی نیند بھری آنکھوں سے دلکش کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا، سو جاؤ تم، دلکش کہہ کر بستر سے نیچے اترنے لگی تو زمان نے واپس اس کو تھام لیا۔ کیا ہے؟ تم آخر کب تک ناراض رہو گی؟ دلکش مان جاؤ یار، آئی ایم سوری۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر اس کو بنا رہا تھا۔ دلکش کو بچوں کی طرح اس کی اس حرکت پر بہت پیار آیا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ زمان کی کیوٹ سی حرکت پر دلکش نے اپنے کندھے پر اس کا سر رکھا، بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اس کو سونے کا کہا اور خود شاور لینے چلی گئی۔ طاہر نے ملک شہزاد کو معاف کر دیا تھا، وہ ابھی تک وہاں ہی بیٹھا روبینہ اور باقی مہمانوں سے جو تھوڑے رہ گئے تھے، باقی سب چلے گئے تھے، بس ملک عنایت اور اس کے بچے تھے۔ ان سے معافی مانگی، اللہ کے حضور اس نے توبہ کی، وہ گناہ جو اس سے ہوتا ہوا رہ گیا تھا اس پر معافی مانگی۔ گھر کا ماحول واپس اچھا ہو گیا تھا۔ ادھر تسلیم نے ناشتہ وغیرہ تیار کیا تھا، سب کو ناشتے سے دے کر وہ اب اوپر زمان کے کمرے کی طرف بڑھی، پر راستے میں دلکش کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اس کو گلے سے لگا کر وہ رونے لگی۔ دلکش نے بھی ان کو گلے سے لگا لیا۔ تائی امی میں ادھر جا رہی ہوں، امی کے ہاں، ادھر رہنا چاہتی ہوں کچھ دن، پلیز آپ انکار نہ کریں، میری ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں بس جانا چاہتی ہوں، دلکش کہہ کر سیڑھیاں اتر گئی۔ تسلیم اس کی حالت اچھے سے سمجھ سکتی تھی تو اس کو روکا نہیں۔ بارات والے دن کن ارمانوں سے وہ تیار ہوئی تھی اور پھر وہ سب تسلیم نے اس کو جانے دیا۔ اف اب کیا کروں؟ زمان کو کمرے میں کیسے بلاؤں؟ کیا امی سے کہوں؟ نہیں، ایسا کرتی ہوں خود کہتی ہوں، پر کیا کہوں گی؟ صبا کو کہتی ہوں، زمان کو بولے مجھ سے نہ، امی کو ہی کہتی ہوں، زمان کو بھیج دیں، مجھے میڈیسن کا بتا دے۔ ہاں یہ بیسٹ ہے۔ دلکش خود سے ساری پلاننگ کر کے بیٹھی، اب زمان کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ دوپٹہ لے کر بال درست کر کے جو ہی اپنے کمرے سے نکلی، سامنے ملک شہزاد کھڑا تھا۔ دلکش کے قدم وہیں جم گئے، اس کو کل کا ہوا سب یاد آنے لگا۔ ایک چکر آیا، وہ وہاں ہی گر گئی۔ زمان نے بھاگ کر اس کو اٹھایا اور اس کے کمرے میں لٹا دیا۔ ملک شہزاد بے حد شرمندہ تھا۔ کیا وہ دلکش کا سامنا کبھی بھی نہیں کر سکتا؟ زمان نے دیکھا تو میڈیسن ویسے ہی پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کو غصہ آ گیا۔ وہ صبا کو آوازیں دے رہا تھا۔ جی بھائی کیا ہوا؟ صبا بھاگ کر آئی۔ کیا دلکش نے ناشتہ کیا ہے؟ نہیں بھائی، صبح سے کمرہ صاف کرنے میں مصروف، صبا نے رپورٹ دی۔ تم پلیز ناشتہ لا دو، میڈیسن کا وقت ہو گیا ہے، اس نے خود نہیں کرنا۔ زمان نے ایک نظر اس پر ڈال کر کہا، جی بھائی میں بھی لاتی ہوں، صبا کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ زمان اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا رہا۔ نومی شیٹ جس طرح سب کے سامنے ظاہشہ کو لے کر گیا تھا وہ فلمی سین تھا۔ ظاہشہ کو تب سے وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ اب وہ اس کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ ظاہشہ نے نومی کا گھر دیکھا ہی پہلی بار تھا۔ اچھا خاصا کھلا بڑا گھر، اے سی لگے ہوئے تھے۔ وہ اپنی امی کو کوسنے لگی، کن کاموں میں ڈالے رکھا، اور اب وہ رشتوں سے دور ہو گئی۔ سنو کزن، بلکہ وائف ہو گئی ہو اب تو۔ جانتا ہوں زبردستی کیا تم سے نکاح، پر مجبوری تھی،
ورنہ دونوں مارے جاتے۔ پھوپھی کو اپنا بس دولت سے مطلب تھا۔ تم بے گناہ جاتی، مجھ سے شادی میں کم از کم آزاد تو ہو تم، نومی نے شان سے کہا۔ مجھے وقت لگا پر سمجھ آ گئی ہے، میں زمان اور دلکش سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اوہ ہیلو، نہیں، بھول جاؤ، بہت مارتا ہے وہ، بندہ جیسے اس میں جن آ گئی ہوں۔ نومی کو اپنی مار یاد آ رہی تھی جو زمان سکھائی تھی۔ اس کا ڈر دیکھ کر دائشہ ہنس پڑی۔ ملک شہزاد اپنے گھر کی طرف بڑھا اور جاتے ہی اپنی بیوی سے اپنی ہر غلطی کی معافی مانگی لی۔ وہ بیوی تھی، اتنے عرصے کا ساتھ تھا، اپنے شوہر کو شرمندہ نہیں دیکھ سکی اور ملک شہزاد کو معاف کر دیا۔ سنیں آپ کی وجہ سے بچوں کی رخصتی خراب ہوئی، بھائی طاہر کی بڑی بے عزتی ہوئی۔ وہ ہماری بھی بیٹی ہے، ہم جاتے ہیں اور عزت سے دوبارہ لے کر آتے ہیں۔ زمان بہت چاہتا ہے دلکش کو، ایک ہی اکلوتا بیٹا اور بہو ہے۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا، ہم چلیں گے، کل جا کر بات کرتے ہیں۔ آج زمان کو ادھر ہی روک لیا روبینہ نے کہ کل لے جانا دلکش کو۔ تم بھی رہو، کل ہم جا کر بات کریں گے، شان و شوکت سے لے کر آئیں گے، ملک شہزاد نے سکون سے کہا اور اخبار دیکھنے لگ گیا۔ نسرین بھی خوشی سے جا کر اپنی تیاری کرنے لگی۔